تو کل کے درس میں آپ نے حدیث صحیح، حدیث حسن اور حدیث ضعیف کی تعریفات پڑھی تھیں۔ آج ہم آپ کے سامنے جو حدیث صحیح کی آپ نے جو شرائط پڑھی ہیں کہ راویوں کا عادل ہونا، تام و ضبط ہونا، ٹھیک ہے، اور حدیث کی سند کا متصل ہونا، غیر معلل ہونا اور غیر شاذ ہونا، 5 شرطیں تھیں حدیث صحیح کی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ یہ راویوں کا عادل ہونا، اس سے کیا مراد ہے، ضبط حدیث اس سے کیا مراد ہے۔ آج صرف اور صرف ہم یہ 2 چیزیں پڑھیں گے۔ راوی کے عادل ہونے سے یہ مراد ہے کہ راوی تقوی اختیار کرے اور خلاف مروت جو کام ہیں ان کاموں سے بچے۔ راوی کے عادل ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے اور خلاف مروت جو کام ہے ان سے بچے۔ تقوی سے کیا مراد ہے؟ تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک سے بچتا ہو، فسق سے بچتا ہو، بدعت سے بچتا ہو، ٹھیک ہے، ان سب چیزوں سے وہ بچے، یعنی شرک کے بعد جتنے بھی کبائر ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان سب سے بچے۔ یہ مراد ہے کس سے؟ تقوی سے۔ پھر آگے محدثین یہ بھی ساتھ بات کرتے ہیں کہ آیا صغیرہ سے بھی بچنا جو ہے وہ عدالت میں، راوی کے عادل ہونے میں صغیرہ سے بچنا بھی ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ تو اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ صغیرہ سے بھی بچے اور بعض کہتے ہیں کہ صغیرہ سے بچنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ طاقت سے باہر ہے۔ لیکن مذہب مختار یہ ہے کہ صغیرہ سے بچنا یہ عدالت میں شرط نہیں ہے، مگر صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، صغیرہ پر اصرار کرنے سے بچے۔ کیوں؟ الاصرار علی الصغیرہ کبیرہ، صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہوتا ہے وہ صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ معنی تھا کس کا؟ عادل ہونے کا۔ بے عادل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دوبارہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ راوی کے عادل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ راوی تقوی اختیار کرے اور خلاف مروت جو کام ہے ان سے بچے، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہ شرک، فسق، بدعت اور ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے بچتا ہو۔ صغیرہ سے بچنا جو ہے وہ عدالت میں ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس کے طاقت سے باہر ہونے کی وجہ سے، مگر صغیرہ گناہ پر وہ اصرار نہ کرتا ہو۔ اگر اصرار کرے گا تو وہ کبیرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا تقوی تک۔ اب مروت کسے کہتے ہیں؟ عام ہماری اردو میں یہ لفظ مروت استعمال ہوتا ہے، مروت، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف۔ مروت لفظ بولا جاتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ویسے لغت میں المروءت آیا ہے، المروءت، یہ جو کتاب میں ہے۔ مروت سے مراد یہ ہے کہ راوی ایسے خسیس اور گھٹیا کاموں سے بچتا ہو جو اگرچہ شرعاً تو مباح ہوں لیکن خلاف وقار ہوں۔ ایسے کام کہ جو شرعاً تو مباح ہیں لیکن وہ ہیں، ان کو سلیم العقل جو ہے شخص، وہ بندہ ان کو گھٹیا سمجھتا ہے، اور واقعتاً وہ گھٹیا ہیں بھی، ٹھیک ہے، اور وہ جتنے بھی کام ہیں وہ کیا ہیں؟ خلاف وقار ہیں، بندے کی شخصیت کے، وقار کے وہ خلاف ہیں۔ مثلاً بازار میں بیٹھ کر کھانا کھانا، راستے میں پیشاب کرنا، بغیر قمیض کے، بغیر کرتے کے، خالی شلوار پہن کر یا تہ بند باندھ کر باہر آ جانا گلی بازار میں، تو یہ اگرچہ سب کام، سب امور مباح تو ہیں، شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، بازار میں بیٹھ کر کھانا کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے کام ہیں کہ جن کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، یہ خلاف وقار ہیں۔
تو راوی ایسے کاموں سے بھی بچتا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تقوی اختیار کرے اور خلاف مروت جو کام ہے ان سے بچتا ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب تو فیشن سمجھا جاتا ہے نا بازار میں بیٹھ کر کھانا کھانا، بازار جانا کھانا کھانے کے لیے، اس کو تو اب فیشن سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بلا وجہ فضول بازار میں کھڑے رہنا، دکانوں پر بیٹھے رہنا، یہ بھی خلاف مروت کام ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگرچہ اب وہ چیزیں یعنی کہ نہیں ہیں کہ راوی پائے جائیں انہی ہی کے ساتھ یہ صفات خاص ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ خاص ہیں۔ لہذا کبھی بھی آپ بازار میں فضول نہیں بیٹھنا، بازار میں فضول کھڑا نہیں ہونا، بازار میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھانا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایسی باتوں سے، ایسے کاموں سے گریز کرنا ہے۔ تو یہ تھا عدالت پر کلام۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب ضبط کی طرف چلتے ہیں۔ بے ضبط کسے کہتے ہیں؟ ضبط سے مراد ہے حدیث کو محفوظ رکھنا، حدیث میں کسی قسم کی کمی اور خلل واقع ہونے نہ دینا۔ پھر سمجھیں، ضبط حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہ حدیث کو محفوظ رکھنا، حدیث میں کسی قسم کی کمی اور خلل پیدا نہ ہونے دینا، یہ ضبط حدیث سے مراد ہے۔ پھر یہ جو ضبط ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ ضبط صدر سے مراد یہ ہے کہ راوی کو حدیث اس طرح زبانی یاد ہو کہ جب اس سے کہا جائے تو وہ جب بیان کرنا چاہے تو وہ فوراً اس کو بیان کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ ضبط صدر، کہ راوی جب چاہے، ٹھیک ہے، اس کو حدیث زبانی اس طرح یاد ہو کہ وہ جب چاہے وہ فوراً زبانی بیان کر سکے۔ یہ کیا ہے؟ ضبط صدر۔ ضبط کتاب کیا ہے؟ کہ راوی کے پاس جس کتاب کے اندر وہ حدیث لکھی ہوئی ہے وہ اس طرح محفوظ ہو کہ اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی وہ نہ آنے دے، تو یہ کیا ہے؟ ضبط کتاب ہے۔ تو یہ آج کے درس میں دو شرطیں جو ہیں حدیث صحیح کی وہ ہم نے پڑھی، ایک عدالت اور نمبر دو ضبط۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عدالت کیا تھا؟ راوی کا تقوی اختیار کرنا اور خلاف مروت کاموں سے بچنا۔ پھر تقوی کیا تھا؟ اس کی وضاحت ہو گئی۔ مروت کیا تھی؟ اس کی وضاحت ہو گئی۔ پھر دوسری شرط ہے ضبط حدیث۔ ضبط حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہ راوی کو حدیث اس طرح یاد ہو کہ وہ راوی حدیث کو اس طرح محفوظ رکھتا ہو کہ اس میں کسی قسم کی کمی اور بیشی اور خلل آنے نہ دے۔ پھر ضبط کی دو قسمیں ہیں، ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ ضبط صدر یہ ہے کہ راوی کو حدیث اس طرح یاد ہو کہ جب چاہے وہ بلا تأمل جو اس کو بیان کر سکے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور دوسرا ضبط کتاب یہ ہے کہ راوی کے پاس کتاب میں اس طرح حدیث محفوظ ہو، اس میں کمی بیشی وہ نہ آنے دے۔ سمجھ آ رہی؟ چلیں اب ترجمہ سماعت کریں۔ الفصل الخامس فی العدالت ووجوہ الطعن المتعلقۃ بہا۔ پانچویں فصل عدالت میں اور طعن کے ان اسباب میں جو تعلق رکھنے والے ہیں عدالت کے ساتھ۔ العدالت والعدالت ملکۃ فی الشخص تحملہ علی ملازمۃ التقوی والمروءۃ۔ ٹھیک ہے، ہماری اردو میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو مروت بولتے ہیں، لغت میں جب اس کا جو اعراب ہے وہ ہے مروءت۔ مروءت، ٹھیک ہے، مروءت، المروءۃ۔ کہتے ہیں عدالت ایسا ملکہ ہے شخص میں جو ابھارتا اس کو تقوی اور مروت کے لازم پکڑنے پر۔ لازم یلازم ملازمتاً کا معنی ہوتا ہے وابستہ رہنا، ساتھ رہنا، کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنا، یعنی تقوی اور مروت کے ساتھ وابستہ رہنے پر یا ساتھ رہنے پر۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چلیں پھر ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں۔ عدالت ایسا ملکہ ہے شخص میں جو بھارتا اس کو تقوی اور مروت کے لازم پکڑنے پر۔ التقوی والمراد بالتقوی اجتناب الاعمال السیئۃ من الشرک والفسق والبدع، اور تقوی سے مراد
اعمال سیئہ سے بچنا ہے، یعنی شرک اور فسق اور بدعت سے۔ وفی الاجتناب عن الصغیرۃ خلاف، اور صغیرہ سے بچنے میں اختلاف ہے۔ بات ساری میں کر چکا ہوں، صرف اب ترجمہ کر رہا ہوں۔ والمختار عدم اشتراطی ہی، اور مذہب مختار یہ ہے کہ صغیرہ سے بچنا وہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لخروج ہی ان طاقت، اس کے طاقت سے خارج ہونے کی وجہ سے۔ الا الاصرار علیہا لکونہ کبیرۃ، مگر اس پر اصرار اس کے کبیرہ ہونے کی وجہ سے، کہ راوی جو ہے وہ صغیرہ پر اصرار نہ کرے، صغیرہ پر اصرار کرنے سے وہ بچتا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صغیرہ پر اصرار جو ہے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ المروءۃ، والمراد بالمروءۃ التنزہ عن بعض الخصائص والنقائص التي هي خلاف مقتضى الہمہ، اور مروءت سے مراد بعض ان خصائص، بری خصلتوں اور گھٹیا قسم کے عیوب سے دور رہنا جو ہمت کے مقتضا کے خلاف ہیں۔ خصائص یہ جمع ہے خصیصتن کی، اس کا معنی ہوتا ہے گھٹیا اور کمینی۔ نقائص یہ جمع ہے نقص کی، اس کا معنی ہوتا ہے بری خصلت اور عیب۔ والمروءۃ مثل بعض المباحات الدنیئۃ کالاکل والشرب فی السوق والبول فی الطریق وامثال ذلک، اور مروت جیسے کہ بعض وہ مباحات جو گھٹیا ہیں، جیسے کہ بازار میں کھانا اور پینا اور راستے میں پیشاب کرنا، اور اسی کے مثل، جس طرح میں نے کہا کہ بغیر کرتے کے بازار میں آ جانا، تہ بند باندھ کر یا شلوار باندھ کر، یا اکثر بھی شلوار پہن کر، یا اکثر بھی ہم دیکھتے ہیں، یا چگا تو لا کے کئی بندے موڑے تو سٹے ہوتا ہے، شلوار پائی ہوتی تو گلی دے اندر جا رہے ہیں، ایسے کاموں سے بچنا۔ ہاں یہ ایک بات آگے نہیں ہے۔ عدل الروایتی اعم من عدل الشہادہ، روایت کا عدل زیادہ عام ہے شہادت کے عدل سے۔ ایک ہے عدل روایت، بات کو سمجھیں، ایک ہے عدل شہادت۔ روایت تو آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو مع سند بیان کرنے کو روایت کہتے ہیں، جیسا کہ آپ سابقہ اسباق میں سن چکے ہیں۔ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی، اور گواہی دینے والوں کو عربی میں کہتے ہیں شاہد۔ تو جس طرح حدیث کے راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے، اسی طرح گواہی کے گواہوں کا عادل ہونا بھی شریعت میں ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک ہے عدل روایت، ایک ہے عدل شہادت۔ عدل روایت جو ہے وہ عام ہے، عدل شہادت جو ہے وہ خاص ہے۔ عدل روایت اعم ہے، عدل شہادت وہ اخص ہے۔ کیسے؟ شریعت پاک میں ہمارے فقہا فرماتے ہیں گواہی جو ہے اس کی شرائط میں سے ہیں کہ آزاد بندہ گواہی دے سکتا ہے، غلام جو ہے وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ لیکن عدل روایت میں کیا؟ عدل روایت میں اگر آزاد راوی ہے، وہ اگر روایت کو بیان کرے تو اس کی روایت بھی مقبول ہے، اگر غلام ہے اور عادل ہے وہ روایت بیان کرے تو اس کی روایت بھی مقبول ہے، جبکہ شہادت صرف اور صرف قاضی اس کی مقبول کرے گا جو کون ہوگا؟ آزاد ہوگا۔ غلام کی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔ اور ادھر دیکھو، یہ روایت، یہ شہادت، شہادت کب مقبول ہوگی؟ جب شاہد جو ہے، گواہی دینے والا جو ہے وہ کیا ہو؟ آزاد ہو۔ اگر غلام ہے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن روایت، ٹھیک ہے، کو روایت کرنے والا، بیان کرنے والا، وہ راوی جو ہے عادل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خواہ آزاد ہے خواہ غلام ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کی روایت مقبول ہے۔ عادل ہونا ضروری ہے، آزاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن گواہی میں
شاہد کا آزاد ہونا ضروری ہے، عادل ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اب دیکھیں زیادہ عام کون ہے؟ زیادہ عام کون ہے؟ عدل روایت، کیونکہ وہ غلام کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، آزاد کے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ، اور شہادت جو ہے وہ عدل شہادت جو ہے وہ آزاد کو تو شامل ہے لیکن غلام کو شامل نہیں ہے۔ تو جس سے معلوم ہوا کہ عدل شہادت جو ہے وہ خاص ہے اور عدل روایت جو ہے وہ عام ہے اور اس میں وسعت ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ چلیں، وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ عَدْلَ الرِّوَایَةِ أَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ، اور مناسبہ یہ کہ جان لیا جائے کہ بے شک عدل روایت زیادہ عام ہے عدل شہادت سے۔ فَإِنَّ عَدْلَ الشَّهَادَةِ مَخْصُوصٌ بِالْحُرِّ، بس بے شک عدل شہادت خاص ہے حر کے ساتھ۔ وعدل الروایت یشتمل الحر والعبد، اور عدل روایت وہ شامل ہے کس کو؟ آزاد اور غلام دونوں کو۔ الضبط، والمراد بالضبط حفظ المسموع وتثبيت من الفوات والاختلال بحيث يتمكن من استحضاره، اور مراد ضبط سے سنی ہوئی حدیث کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا اور اس کو ثابت رکھنا ضائع ہونے سے اور اس میں کمزوری آنے سے، اس حیثیت سے کہ قدرت رکھتا ہو اس کے استحضار کی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ضبط حدیث سے مراد کیا ہے کہ وہ راوی جو ہے اپنے پاس حدیث کو محفوظ رکھتا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح کہ اس میں کسی قسم کی کمی کمزوری اور خلل نہ آنے دے۔ پھر اس ضبط کی دو قسمیں، ضبط صدر، ضبط کتاب۔ ضبط صدر سے مراد کہ اس طرح اس کو زبانی یاد ہو کہ جب چاہے اس کو وہ بیان کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اور ضبط کتاب سے مراد یہ کہ اس کے پاس کتاب میں حدیث اس طرح محفوظ ہو کہ اس میں کسی قسم کی کمی اور زیادتی وہ نہ آنے دے، ٹھیک ہے۔ آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کہتے ہیں وہوا ای الضبط قسمان، ضبط الصدر و ضبط الکتاب، اور وہ ضبط دو قسمیں ہیں، ضبط صدر و ضبط کتاب۔ فضبط الصدر بحفظ القلب ووعیہ، اب بتاتے ہیں کہ ضبط صدر کیا ہے، ضبط کتاب کیا ہے۔ تو ضبط صدر قلب کے ساتھ حدیث کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا،